5واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر اس کی 27ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کریں جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھیں، سنیں اور قبول کیے جانے پر خدا کی ڈھیروں برکتیں ہوں۔ سب مل کر کہیں گے آمین۔ میرے عزیزوں، شادی ایک مقدس عہد ہے، اور یہ عہد مقدس اس لیے ہے کیونکہ خدا نے اس عہد کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا، خلق کیا، تو بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی، اور پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اس سے ایک عورت بنائی، اور خدا اس عورت کو آدم کے پاس لے کر آیا، اور خدا نے ان دونوں کو شوہر اور بیوی ہونے کے لیے برکت دی، اور خدا اس عہد کا درمیانی ہو کر ان دونوں کو برکت دیتا ہے۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عہد اس لیے مقدس ہے کیونکہ خدا خود اس کا درمیانی ہے، اور خدا نے خود سب سے پہلے اس عہد کو باندھا۔ اور دوسرا، اگر ہم دیکھیں تو اس عہد کو خدا اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر یسایہ نبی کے صحیفے میں اس کے 54 باب کی 5 آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الافواج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خدا اپنے آپ کو بھی شوہر کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو بیوی کے طور پر۔ تو خدا اس رشتے کی مثال دیتے ہوئے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک عہد ہے، اور اسی طرح یہ جو عہد ہے، یہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام عہد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقدس عہد ہے جسے خدا نے ٹھہرایا ہے، اور یہ خدا نے صرف اور صرف ایک مرد اور ایک عورت کے لیے اس عہد کو ٹھہرایا ہے۔ آج کل بہت سے ایسی شادیاں بھی ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد سے شادی ہو رہی ہے اور عورت سے شادی کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایسی
کوئی شادی نہیں ملتی، اور نہ ہی خدا نے ایسا کوئی قانون بنایا ہے، بلکہ خدا کا قانون یہ ہے کہ خدا نے خود مرد کے لیے عورت کو بنایا تاکہ ان کو اس پاک عہد میں باندھے، اور خدا نے ان کو باندھا، اور پھر خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو محکوم کرو۔ اور اسی لیے یہ جو عہد ہے، یہ عہد عام عہد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقدس عہد ہے، کیونکہ خدا نے اس عہد کو اپنے ساتھ بھی جوڑا ہے، اپنی شخصیت کے ساتھ بھی اس عہد کو جوڑا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو نئے عہد نامہ کے اندر بھی خدا اسی عہد کا استعمال کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ جب اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تو اس نے خداوند یسوع مسیح کو بطور دلہا پیش کیا، اور کلیسیا کو بطور دلہن اس نے پیش کیا ہے، اور خدا اس رشتے کو استعمال کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مقدس عہد ہے، کیونکہ خدا مقدس ہے، اور جو چیزیں خدا سے علاقہ رکھتی ہیں وہ مقدس ہے، اور ہمارا خداوند مقدس اور قدوس خدا ہے، اس لیے یہ عہد بھی جو اس نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہے وہ مقدس ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نہ صرف خدا نے یہ کہا کہ میں اس عہد میں شامل ہوں، بلکہ شادی کے اس عہد میں نہ صرف وہ شامل ہے بلکہ اس نے اس کو بارہا استعمال کیا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر بہت سے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پر خدا اس عہد کا درمیانی ہمیں نظر آتا ہے، اور بالخصوص انسانوں کے ساتھ جو خدا کا تعلق ہے وہ اس عہد سے بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح آج جب خداوند کے حضور میں بیٹی سنم اور بیٹا آصف آج موجود ہیں، تو آج خداوند کے حضور میں ہم انہیں اسی پاک عہد میں باندھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، تاکہ انہیں خدا کو درمیانی ٹھہراتے ہوئے اس پاک عہد میں باندھا جائے، تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس ابدی محبت کا اقرار کرنے والے ہوں جس کا اقرار ہم اپنے خداوند سے کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اپنے خداوند مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کو ایک دن کے لیے اپنا خداوند آقا نہیں مانتے، بلکہ ہم ہمیشہ کے لیے، یعنی جب تک ہماری جان ہے، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وفادار ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور بالکل ایسے ہی بیوی اور شوہر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کی وفاداری کا اقرار کرتے ہیں، تاکہ وہ ہمیشہ ہر طرح کے حالاتوں واقعات کے اندر، سکھ میں، خوشی میں، دکھ میں، جس طرح کے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ ان حالاتوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں، اور اس عہد کو خدا کا عہد جان کر، خدا کے حضور مقدس جان کر اس میں داخل ہوں، تاکہ وہ اس سے خدا کے حضور میں برکت کو حاصل کر سکیں۔ کیونکہ خداوند کا کلام اس بات کا گواہ ہے کہ خدا اس عہد کا بانی ہے، اور اس لیے لازم ہے کہ جب اس عہد میں داخل ہوا جائے تو اس میں خدا کے خوف کے ساتھ داخل ہوا جائے، اور اس میں سچی محبت کے ساتھ داخل ہوا جائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت رواج چل پڑا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، ایک مہینے بعد پتہ چلتا ہے شادی ٹوٹ گئی ہے، کیا ہوا ہے جی؟ ہماری ان سے بن نہیں پائی۔ تو میری بات یاد رکھیں، خاص طور پہ میں آصف کو اور سنم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
بچوں آپ نے جب اس عہد کو باندھنا ہے، آج آپ کے پاس موقع ہے، ابھی آپ کو کال دی جائے گی، یہ آپ کے پاس آج موقع ہوگا، آپ سوچیں، آج فیصلہ کریں، کیونکہ جب آپ اس عہد میں باندھے جائیں گے تو پھر یہ عہد آپ کے لیے ہمیشہ کا عہد ہوگا، اور آپ نے ہمیشہ کے لیے اس میں ایک دوسرے کے وفادار ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، آپ نے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے وفاداری کو پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ عہد کوئی عام عہد نہیں ہے، یہ عہد خدا کا بنایا ہوا عہد ہے، اور اس لیے خدا خود اس عہد کا درمیانی ہو کر انسانوں کو جوڑتا ہے، اور بائبل میں اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جب وہ زمین پر آئے تو انہوں نے کیا خوب متی کی انجیل کے 19ویں باب کی 6 آیت میں کہا کہ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یسوع مسیح نے اس بات کی شہادت دی، کیونکہ جوڑنے والا خدا ہے، اس عہد کا باندھنے والا خدا ہے۔ بے شک آپ اقرار کرتے ہیں، لیکن اس عہد کو باندھنے والا اور دو زندگیوں کو ایک بنانے والا صرف خدا ہے، اور اگر آپ اس کو کوئی بھی اس کو توڑتا ہے تو وہ خدا کی نظر میں مجرم ٹھہرتا ہے۔ اس عہد کو خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں باندھ سکتا، یا وہ باندھ سکتا ہے جسے خدا نے اپنی طرف سے مقرر کیا۔ اور یاد رکھیں، خدا اپنے کاہنوں کو اس عہد کے باندھنے کے لیے مقرر کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کاہن خدا کی بادشاہی کی نمائندگی کرتے ہیں، خدا کے اختیار کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس لیے یہ عہد باندھنے کا جو اختیار ہے وہ خدا کے بعد اگر کسی کو ہے تو وہ خدا کے کاہنوں کو ہے، خدا کے خادموں کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ بچوں کے ماں باپ بھی اس عہد کو نہیں باندھ سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ رشتہ دار بھی اس عہد کو نہیں باندھ سکتے، صرف اور صرف خدا کے کاہن اس عہد کو باندھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عہد خدا کی طرف سے ہے اور یہ مقدس عہد ہے، اور اس لیے جب بھی اس میں کسی کو شامل کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہمیشہ خداوند کے نام سے ان کو شامل کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ خدا کے حضور اس عہد میں وفادار رہنا ہے، اور خدا کے حضور ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری سے زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج بھی جب خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر ان بچوں کو اس عہد میں باندھا جائے گا تو یاد رکھیں کہ آپ سب بھی اس کے گواہ ہیں، اور یہ ایسے نہیں ہوگا، اور یہ مت سوچیں کہ یہاں پر صرف ہم زمینی لوگ موجود ہیں، بلکہ یہاں پر ہمارا آسمانی خدا بھی موجود ہے، کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں پر 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں وہاں پر وہ خود بھی موجود ہوتا ہے۔ آج خدا کی حضوری یہاں پر ہے، اور یہ بچوں کو آج خدا کے حضور اس عہد میں باندھا جائے گا، اور یہ عہد کبھی نہ ختم ہونے والا عہد ہے، یہ ایک ایسا عہد ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ جان دینے تک وفادار رہنے کے لیے ہے۔ اس لیے آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آصف بیٹے آپ کو اور بیٹی سنم آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ اس عہد میں بندھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں تو اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو اس عہد میں بندھ رہے ہیں یہ وہ عہد ہے جو خدا کا مقدس عہد ہے، اور دوسرا یہ عہد کبھی نہ ختم ہونے والا عہد ہے۔ آپ نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہ کر اپنے خداوند کے نام کو ہمیشہ اپنی زندگی سے جلال دینا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک مقدس خاندان ہیں، آپ وہ خاندان ہیں جسے خدا نے خود اپنے عہد سے جوڑا ہے۔
सो खुदावन इस कलाम से आप सबको